آج آپ کے سامنے حدیث جبریل کو دہرانا ہے، ذہن میں حدیث آ گئی ہے۔ کس ہستی کی ذات، کس شخصیت کی ذات، کس ہستی کا قول شریعت ہے؟ اگر صرف حدیث جبریل آج آپ سارے یاد کر لیں، اور سب نے سنی ہوئی ہے، جب میں دہراؤں گا آپ کو یاد آ جائے گی، لیکن اس سے جو سبق اخذ ہوتا ہے وہ اگر ہم یاد کر لیں تو امت پوری کے اندر سے اختلاف ختم ہو جائے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، بڑا خوبصورت لباس ہے، چمکدار لباس ہے۔ صحابہ نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ مدینہ کا رہائشی نہیں ہے، اس کو جانتے نہیں ہیں، لا محالہ مسافر ہے، جانتے نہیں ہیں، سفر کر کے آیا ہے۔ مسافر تو ہے، سفر کر کے تو آیا، لیکن لباس بڑا، جیسے آپ آج کے معنوں میں کہہ لیں استری شدہ ہے، بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہے، کوئی غبار آلود نہیں ہے۔ صحابہ اس کو صرف دیکھ کے ہی حیران رہ گئے کہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اور لباس ایسے ہے جیسے ابھی نیا پہن کے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ، اور یہ تعجب کی، صحابہ کے لیے یہ تعجب کی ایک حدیث ہے، اور اس کے اندر بہت سے تعجب کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے وہ شخص بیٹھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اب جب ایک بندہ کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں جانتا، تو وہ نبی سے سوال کر رہا ہے۔ اب جب نبی کریم سے سوال کر رہا ہے، اور یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے کہ کس طرح ادب اور احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ٹانگوں کو موڑ کے، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے، تعلیم و تربیت کا جو انداز مدارس میں رائج ہے، اسی حدیث کی وجہ سے رائج ہے، اور استاد شاگرد کا اور بڑے اور چھوٹے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی اس حدیث سے ڈرائیو، اور یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص، اور آ کے رسول اللہ سے یہ 3 سوال کرتے ہیں، اور عجابت اس میں کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے صدقتا۔ پہلے سوال کر رہا ہے جیسے علم نہیں ہے، جب رسول اللہ جواب دے دیتے ہیں تو کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا، جیسے پہلے سے علم ہے۔ سوال تو تب کیا کہ جب علم نہیں تھا، جب جواب مل گیا تو آپ کے جوابوں کی تصدیق کر رہے ہیں، تو پھر سوال کیوں کیا؟ تینوں سوال پوچھنے کے بعد وہ آپ نے سنے ہوں گے کہ اسلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا 5 چیزیں، ایمان کے بارے میں فرمایا، احسان کے بارے میں فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو جوابات دیے اس کے جواب میں کیا کہہ کے گیا؟ آپ نے درست فرمایا، میں تصدیق کرتا ہوں آپ نے سچ فرمایا۔ وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، پتہ کون تھا؟ نہیں اللہ کے رسول، یہ آسمان کی بلندیوں سے، عرش کی بلندیوں سے تمہیں بھی یہ اعداد حاصل ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو انسانی شکل میں نازل کیا ہے، اور وہ میرے سامنے آیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ حدیث کا یہ ٹکڑا سمجھ آ جائے، اصلاح ہو جائے گی۔ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہے جبریل امین، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہے۔ دین سکھانے کی ڈیوٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ کیا دین سکھانے آیا ہے؟ میرے بھائیوں یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ جبریل امین آئے، اللہ کے رسول صحابہ کو مخاطب ہو کے یہ کہہ سکتے تھے کہ آسمان سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرب بھیجا ہے جس کا نام جبریل ہے، سب کو پتہ ہے یہ اللہ نے بھیجے ہیں، ذرا ان کی گفتگو سن لیجئے، یہ آپ کو آپ کا دین سکھا کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن دین جو سکھلانا مطلوب و مقصود تھا وہ یہ تھا کہ آسمان سے جبریل امین بھی آ جائیں، لوگوں کے سامنے خطاب بھی کر لیں۔ وہ بات دین نہیں بن سکتی جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ یہ دین سکھا کے گئے ہیں کہ جو بات آپ نے کہی وہ دین بن گئی۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو 1400 سال کے سارے فرقے ختم ہو جائیں جو اپنے اپنے مجتہدین، اماموں، پیروں، فقیروں کی طرف بلانے کی باتیں، کس کی طرف بلانا چاہیے؟ اس ہستی کی طرف بلانا چاہیے، اور اس ہستی کی بات ہی دین ہے۔
اسی کا قول فیصل ہے. یہی لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں کہ کون رسول اللہ کے قیامت کے دن. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن فرق کیا جائے گا. کس بنیاد کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے اوپر. کون ہے جو ان کی اتباع کر رہا ہے, کون ہے جو ان سے پیچھے ہٹ گیا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضائل بیان کر رہے ہیں. سوال پیدا ہو سکتا ہے, سوال پیدا ہو گیا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول فی کلی عامن یا رسول اللہ, آپ جو حج کی اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کیا یہ ہر سال فرض ہے مسلمانوں پہ؟ یہ سوال اچنبے کا نہیں ہے, سوال پیدا ہو سکتا تھا. حج کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ ابھی حج کر کے آیا, ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا, ایک گناہ بھی ساتھ نہیں رہا. صحابی کے دل میں سوال آ گیا. اس نے کیا فی کلی عامن یا رسول اللہ, کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے, خاموش. پھر وہ آیا, پھر پوچھا. رسول اللہ نے چہرہ اگنور کرنے کے لیے اس سوال کا جواب نہ دیا. پھر آیا, پھر جواب نہ دیا. کچھ وقت گزر گیا. میرے بھائیو, یہ وہ منہج ہے, یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ جو سوال کرتا تھا. اس کو بلایا گیا. کہا کیا سوال کرتا تھا؟ کہا یہ سوال کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیو یہ دین ہے. اگر لو قلت نعم, اگر میں کہہ دیتا نعم, نون عین میم 3 حرف, اگر تو مجھ سے بار بار سوال پوچھ رہا تھا اور میں فوری جواب دیتے ہوئے کہہ دیتا جی ہاں, تو اللہ کی قسم پوری امت کے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا. بات ختم. کہاں ہے گامدی فلسفے, کہاں انکار حدیث کی باتیں؟